السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، محرم الحرام کے مہینے میں یعنی وہ مہینہ جو ذی الحجہ کے بعد آتا ہے اور سفر کے مہینے سے پہلے آتا ہے، وہ مہینہ کہ جس مہینے سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، جس مہینے سے اسلامی سال کی شروعات ہوتی ہے، اس کو محرم الحرام کا مہینہ کہتے ہیں۔ یہ محرم کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ کہلاتا ہے۔ اس مہینے کے اندر رشتہ کرنا، شادی کرنا، اس کے علاوہ بیوی سے ہم بستری کرنا یا کوئی خوشی کا کام کرنا، گھر بنانا، کپڑے بنانا، یہ سارے کام کرنا کیسا ہے، ہمیں ایک ایک کر کے تفصیل کے ساتھ اس کو سمجھنا ہے۔ کیا یہ حرام ہے یا حرام نہیں ہے، ہمیں ساری بات اچھی طرح سے سمجھنی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ محرم الحرام کا مہینہ، یہ جو مہینہ ہے محرم کا، اتنی اہمیت اور اتنی فضیلت والا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب سے یہ زمین و آسمان سجائے ہیں، اس کائنات کو وجود بخشا ہے، اسی وقت سے اس کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو بیان کر دیا گیا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، یعنی اللہ تعالی نے متعین کر دیا ہے اسی وقت اپنی کتاب میں جب زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا، یعنی جس وقت اس کائنات کو وجود بخشا تھا، اسی وقت سال کے 12 مہینے متعین کر دیے تھے، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو منہا 4 حرم معزز اور محترم والا قرار دے دیا تھا۔ ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ عزت والا، محترم مہینہ، عظمت والا مہینہ محرم کا مہینہ ہے، جس سے اسلامی سال کی شروعات ہوتی ہے۔ تو محرم الحرام کے مہینے میں بے شمار تاریخی واقعات پیش آئے ہیں، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر داخل کرنا، حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا کے اندر حضرت حوا علیہ السلام سے ملاقات کا ہونا، اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کا قبول ہونا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا کنارے پر آ جانا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ سے نجات پانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پر چلے جانا، حضرت یوسف علیہ السلام کا قید سے باہر آنا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کا واپس آ جانا، اس طرح کے بے شمار تاریخی واقعات پیش آئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پہلے نکاح کا معاملہ ہو، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کا معاملہ ہو، حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نکاح کا معاملہ ہو، اس طرح کے سارے واقعات اس مہینے میں پیش آئے۔ آخر میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا اپنے 72 جانثاروں کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید ہونا، یہ واقعہ بھی اسی مہینے میں پیش آیا، یعنی محرم الحرام کی 10 تاریخ کو۔ تو اس واقعے کی وجہ سے بہت سارے حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں کوئی خوشی کا کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ غم کا مہینہ ہے، خوشی کا مہینہ نہیں ہے۔ اس مہینے کے اندر کالے کپڑے پہننے چاہیے، اس مہینے کے اندر گھر نہیں بنانا چاہیے، نیا لباس نہیں بنانا چاہیے، بیوی سے ہم بستری نہیں کرنی چاہیے، اسی طرح تجارت نہیں کرنی چاہیے، چولہا نہیں جلانا چاہیے۔ اس کے علاوہ بے شمار ایسے کام ہیں جیسے کہ رشتہ نہیں کرنی چاہیے، شادی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سارے کام وہ یہ سوچتے ہیں، بے شمار لوگ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں نہیں کرنے چاہیے کیونکہ یہ غم کا مہینہ ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ میں نے جو ایک لمبی فہرست آپ کو گنوائی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان جب پیدا کیے اسی وقت اس مہینے کو عظمت والا بنا دیا، محترم مہینہ بنا دیا، عزت والا بنا دیا، تو پھر اس مہینے میں نحوست کہاں سے آ گئی، اس مہینے میں غمی کہاں سے آ گئی، اس مہینے میں رنج و غم کہاں سے آ گیا، اس مہینے کی خوشی کہاں چلی گئی؟ یہ مہینہ تو پہلے سے ہی خوشی والا ہے، عزت والا ہے، محترم ہے۔ اس مہینے میں بے شمار تاریخی واقعات، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے
پیش آئے ہیں اور انبیاء کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں اور آپ کے بعد پیش آئے ہیں، اگر حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے اس مہینے کو غم کا مہینہ قرار دیا جائے تو پھر کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے کہ جس مہینے میں کسی معزز اور کسی بڑی ہستی کا، کسی بزرگ کا انتقال نہ ہوا ہو۔ تو کیا ہم سال کے کسی مہینے میں شادی نہیں کر سکتے؟ سال کے کسی بھی مہینے میں ہم کوئی خوشی کا کام نہیں کر سکتے؟ ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ اس مہینے کی عظمت، اس مہینے کی حرمت پہلے سے ہی آیا ہے روز روشن کی طرح۔ اس لیے اس مہینے میں یہ سارے کام کرنا دوسرے تمام مہینوں میں کرنے سے بہتر ہے۔ اس مہینے میں اگر آپ کریں گے تو رنج و غم کے بجائے آپ خوشی سے کریں۔ اس مہینے میں اس بات کو ختم کرنے کے لیے ان لوگوں کے نظریات کو جو ناجائز سمجھتے ہیں، حرام سمجھتے ہیں، یہ سارے کام کرنا ڈبل اجر کا باعث ہوگا، زیادہ اجر کا باعث ہوگا، زیادہ ثواب ملے گا۔ شادی بھی خوشی سے کرنی چاہیے، رشتے بھی کرنے چاہیے، تجارت بھی کرنی چاہیے، گھر بھی بنانے چاہیے، نئے لباس بھی بنانا چاہیے۔ بلکہ احادیث کے اندر تو یہ باتیں ملتی ہیں کہ جو شخص محرم الحرام کی 10 تاریخ کو غریبوں، مفلسوں، محتاجوں پر کشادگی کا معاملہ کرے گا، اپنے اہل و عیال پر کشادگی کے ساتھ پیش آئے گا، یعنی اچھا کھانا بنائے گا، اچھا لباس پہنے گا اور کشادگی کے ساتھ سخاوت سے کام لے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پورے سال جو ہے رزق میں کشادگی کا معاملہ فرما دیں گے۔ شہادت حسین یہ کوئی غمی کا موقع تھوڑی ہے، شہادت تو خوش قسمت لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آ کر شہادت کا مقام اور مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے یہ مہینہ غم کا مہینہ ہو جائے، ہم کالا لباس پہنے، ایسا نہیں، بلکہ شہادت اس مہینے میں ہو کر مہینے کی وجہ سے شہادت کا مقام بڑھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں تاریخی واقعات پیش آئے اور اسی مہینے میں اتفاق ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی پیش آ جاتا ہے۔ اور شہید کبھی مرتا نہیں ہے، ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ قرآن کریم کا اعلان ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں، ان کو شہید کر دیا جائے تو تم ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں سمجھ بوجھ نہیں ہے، تم سمجھنے کے لائق نہیں، تمہارے اندر وہ سمجھداری نہیں ہے، تم سمجھ ہی نہیں سکتے ہو۔ شہید مردہ نہیں ہوتا بلکہ زندہ ہوتا ہے، تو ماتم وہ کرے جو حضرت حسین کو مردہ جانے۔ ہم زندہ جاوید کا، شہیدوں کا ماتم نہیں کرتے۔ زندوں کا ماتم کون کرتا ہے؟ ماتم تو وہ کرے جو حضرت حسین کو مردہ مانتا ہے۔ ہم سنی، ہم مسلمان، ہم اہل اسلام جو سچے پکے عاشق رسول ہیں، وہ حضرت حسین کو زندہ مانتے ہیں، کیونکہ حضرت حسین شہید ہوئے ہیں، اور شہید جو ہے مردہ نہیں ہوتا بلکہ زندہ رہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، خلاصہ یہ نکلا کہ اس مہینے میں سارے کام کر سکتے ہیں، جس طرح دوسرے تمام مہینوں میں سارے کام کر سکتے ہیں، اس مہینے میں بھی کر سکتے ہیں۔ بلکہ اس رواج کو، اس رسم کو اور اس سوچ کو ختم کرنے کے لیے اور اس کی مخالفت میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں نکاح کرنا، شادی کرنا، رشتے کرنا، گھر بنانا، نئے جوڑے بنانا، ہم بستری کرنا، یہ سارے کام ناجائز ہیں، ان کی مخالفت کے طور پر اس مہینے میں یہ کام زیادہ سے زیادہ کرنا زیادہ اجر کا اور زیادہ ثواب کا باعث ہوگا۔ یہ ہے کہ آپ کو بات اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ رب العزت صحیح سمجھ ہم سب کو عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔